ناظرین، پروگرام وی ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام کا آغاز میں ایک اپنی پوری قوم سے معذرت کے ساتھ کرنا چاہوں گا، کیونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہم اور میں خاص طور پہ اپنے جتنے پروگرامز پچھلے کوئی 5-6 اب تک ہو چکے ہیں، ان میں ایک ہی بات اور ایک ہی شخص اور اس کے گرد گھومنے والی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس معذرت کے ساتھ میں ایک اور لفظ بھی شامل کروں گا، وہ یہ کہ پاکستان اور اس کی موجودہ صورتحال جو سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگ مزید بات کریں کہ کوئی اور بات یہاں ایڈ کی جائے تو وہ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اٹ۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ خضر بھٹا موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ اور بھی پروگرامز میں موجود ہوتے ہیں۔ خضر، ویلکم ٹو دی شو۔ ہم آغاز کرتے ہیں ناظرین اپنے اسی نقطہ نظر کے مطابق جو میں نے ابھی بات کی، معذرت کی اپنے ناظرین سے کہ ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے گرداب میں، ایک ایسے سرکل کے گرد، ایک ایسے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں جہاں پہ کہیں کوئی سرا نظر نہیں آ رہا، اور یہی بات ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ہم سب یہی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں اور اپنی سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہیں وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آج خان صاحب نے ایک اور جب اپنا انٹرویو دیا ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ادارے کو، فائنینشیل ٹائمز کو، اور اس کے اندر بھی انہوں نے، خان صاحب نے جو اپنی وضاحت دی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو بلکہ ان کے ہی الفاظ جو ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوٹ، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می۔ اور یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے امریکن سازش جو مبینہ طور پر خان صاحب نے جو بیانیہ پورا کا پورا جو ہے اس کے اوپر ایک پوری سیاسی ایکٹیویٹی جو حقیقی آزادی مارچ اور اس سے پہلے ہونے والے جتنے بھی ان کی طرف سے جو بیانات دیے گئے اور موجودہ حکومت کو ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ اس کا قیام اور اپنی حکومت کو گرائے جانے کے اوپر انہوں نے یہ بات کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان آئی وانٹ ٹو لیڈ مسٹ ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود ایوری ون اسپیشلی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے جو بڑا ایک ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو جب انہوں نے اپنے انٹرویوز میں انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے اپنے اس بیانیے کو غالباً تھوڑا سا سیٹ اسائڈ کیا اور اپنی بات کرنے کی کوشش کی جو وہ پاکستان میں اپنے ووٹرز اور اپنے تمام تر کارکنان سے کرتے ہیں۔ خضر، آپ سے بات کرنے کا جو اصل میرا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اگر اٹس آل اوور فار خان صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب میں نے پس پشت ڈال دیا، چاہے وہ سیاست میں سازش ہو، چاہے وہ ان کی حکومت گرائی جانے والی بات ہو، اور پھر اس کے بعد ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ جو ان کی زندگی کے اوپر ایک حملہ تھا، تو خان صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے، تو ہم یہاں پہ بیٹھے جو پاکستانی میڈیا ہے ہم اس بات کو کس طرح لیں؟ کیونکہ ہمیں تو کچھ اور بھی بتایا جاتا ہے، ہم سے تو بات کسی دوسرے طریقے سے بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں راحیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا مجھے، اور ہم کافی پروگرام کرتے رہتے ہیں ساتھ، ناظرین کو بھی پتہ ہے اس چیز کا، لیکن یقین کریں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں، مطلب کہ ہمارے ملک کے لیڈران، ہمارے ملک کے سیاستدان جب ایک واضح طور پہ یو ٹرن لیتے اور ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، مطلب کہ ان کو ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام جو ہے یہ نہ سمجھ ہے، بے وقوف ہے، بھولی ہے، اس کو نہیں پتہ کسی چیز کا۔ تو خان صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا انہوں نے جو دی ورلڈ کو دیا، ٹی ڈبلیو کو دیا، سی این این کو دیا، انہوں نے واضح طور پہ بات کی اور انہوں نے اپنی تعریف کی، خود جو کہ ماہر ہیں اپنی تعریف کرنے میں، انہوں نے بات کی کہ 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جی نیوٹرل امپائرز لانا میں نے جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب پاکستان میں ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نیوٹرلز تو جو وہ جانور ہوتے ہیں، نیوٹرلز کو آپ نے اتنا گندا کر دیا۔ مطلب کہ کیا آپ کا ملک میں بیانیہ اور ہے، آپ کا باہر بیانیہ اور ہے، آپ کہتے ہیں کہ باہر سے سازشیں میرے خلاف ہوتی ہیں، پھر آپ باہر کے لوگوں کو وہ سچ بتاتے ہیں جو پاکستان کے اندر آپ نہیں بتا سکتے۔ مطلب کہ آپ کو صرف پاکستان کی عوام کا خون چوسنا ہے، ان کی قربانیاں آپ نے یہ مطلب کہ ان کی قربانیوں کو اس طرح سے رائے گاہ کرنا ہے، آپ کے کنٹینرز کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں اور
بھی تشدد ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, آپ صرف اس چیز کو بھی کیچ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, کسی کا کوئی ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کو پراپر ان کا جو سوشل میڈیا جو ان کا سیل ہے وہ ان کو پراپر کوریج کرتا ہے, کوریج کرنے کے بعد اس کو پوسٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ کچھ ہی سیکنڈ میں ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ جی دیکھیں جو مرا اس کو کروڑوں روپے دیے گئے, خان صاحب نے تھیلا پکڑا دیا ہاتھوں میں. مطلب دیکھیں کسی کی جان کی قیمت کیا, یہ جان کی قیمت ہے, اور کتنی جانیں مارے گئے ہیں. اب پھر وہی بات ہوگی نا کہ جو معاملہ اگر آپ کے لیے ہو خراب تو وہ پھر مطلب کہ سب کے لیے خراب ہے, اگر آپ کے لیے صحیح ہو تو پھر سب صحیح ہے. مطلب کہ میں اگر کچھ کھا رہا ہوں تو ٹھیک ہے وہ حلال ہے, کوئی اور کھا رہا ہے تو وہ حرام ہے. آپ کو یہ چیز برداشت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ خان صاحب دیکھیں کل جو انہوں نے بیان دیا, جو ابھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو, پھر انہوں نے ایک ٹائمز اخبار ہے اس میں بھی ان کی خبر شائع ہوئی ہے کہ جی خان صاحب جو ہے وہ اس چیز کو یعنی کہ امریکہ کے خلاف وہ جو بات کر رہے تھے, جو اس کے اوپر وہ کل بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, میں اب آگے نکلنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ کچھ قصور ہمارے سسٹم کا بھی ہے, ہمارا جو جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں, جب ہمیں ادھر سے تھپڑ پڑتا ہے, جب ہم ادھر سے پڑتے ہیں تو ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں, وہ جن کی طرف دیکھتے ہیں قصور ان کا بھی ہے. دیکھیں اس معاشرے میں دیکھیں جب بھی آپ نے سوری معذرت قطع کلامی کی, لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ جس صرف دیکھتے ہیں اور ہمارا اپنا بھی کچھ قصور ہے, جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے اور جو ہماری ایک پیراڈائم ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامہ, اس کے اوپر اس پہ بھی خان صاحب نے فائنینشیل ٹائمز کا جو لیٹسٹ ان کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے بری الذمہ کرتے ہوئے جو جس طرح وہ یو ایس کو بڑا اسٹریٹ فارورڈلی جو ہے وہ ملائن کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی سازش جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ منبع یا اس کا اوریجن ہی وہ ہے. لیکن انہوں نے آج پھر بات کی کہ جی ویو بین یوزڈ لائک اے ہائرڈ گن, یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. بٹ فار دیٹ آئی بلیم مائی اون گورنمنٹس مور دین دی یو ایس. تو یہ وہ جو آپ نے غالباً جو آپ نے بات کی ہے, خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, تو وہی کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹس کا جو ہے وہ زیادہ قصور ہے, جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کے لیے بے شک ہم ایک ایز اے ہائرڈ گن کے طور پہ یوز ہوئے, جو خان صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی, تو اس کا زیادہ قصور جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اور حکومتوں کو, گزشتہ حکومتوں کو انہوں نے ٹھہرایا. تو خان صاحب یہ کس کو بتا رہے ہیں کہ ہماری جو موجودہ حکومتیں ہیں یا ہماری جو گزرے وقتوں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ اعلی کار رہی ہیں انٹرنیشنل پاور سٹیک ہولڈرز کی, اور ابھی آج جب ہم بیٹھے یہاں بات کر رہے ہیں تو وہ جو ان کا ایک سلسلہ ہے جو حقیقی آزادی مارچ والا, وہ جاری و ساری ہے, اور وہ پاکستانی عوام کو تو کچھ اور بتاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس قسم کی یہ ڈپلومیسی ہے یا یہ دوگلا پن ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. دیکھیں آپ مجھ سے بہتر نالج رکھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی, سینئر ہے, آپ کو اس چیز کا واضح طور پہ علم ہوگا. میں جتنی بھی بات کروں لیکن آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کے بیانیے کی بات ہے, خان صاحب جو کئی سالوں سے یہ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ فلانا چور ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ ملک میں جو ہے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل کے حوالے سے پاکستان کی جو نیوز جاتی ہیں, دیکھیں ہمارے میڈیا سے زیادہ انڈین میڈیا ہماری کوریج کر رہا ہوتا ہے. ہمارے میڈیا سے زیادہ ہمارے پرائم منسٹر ہماری اپوزیشن کو انڈین میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے. ان کو جب بھی کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملے, تو ان کو خبریں, ان کو بریکنگ نیوز ہماری وجہ سے بنتی ہیں, ہمارے پاکستان کے اندر انہی مسائل کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں. اور ہم بات کرتے ہیں, یہ موقع تو ہم ہی ان تمام جو ہے انٹرنیشنل ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو, اور ہم بات کرتے ہیں راہیل صاحب کہ جی کشمیر کو آزاد کروائیں گے. دیکھیں آپ اپنی پہلے سوچ کو تو کسی ایک جگہ پہ سائڈ پہ کر لیں. آپ اپنے صرف ہماری ملکی, آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارا ایک دائرہ بنا ہوا ہے, ہم جدھر بھی نکلنا چاہے اس دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتے ہیں. پاکستان کی سیاست, پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم صرف جو ہے جہاں سے دوڑ ہوتی ہے کرسی تک جا کے ہماری دوڑ بس ہو جاتی ہے, کرسی کے مزے لیے اس کے بعد چلے گئے, باتیں پہلے بڑی بڑی کی جی ہم یہ کر دیں کہ انصاف ملے گا, اور اس کے بعد عوام کو پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے, پورا کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے سیاست میں آپ وعدے کر جاتے ہیں, باتیں کر جاتے ہیں, لیکن سیاست کرنے کے باوجود آپ کا کم سے کم ایک امیج تو ہونا چاہیے عوام میں, آپ کو ایک سافٹ امیج ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر عوام کا جو آپ نے بات کی کہ عوام میں جو امیج ہونا چاہیے, عوام کے خان صاحب کے مطابق تو عوامی لیڈر جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ خود ہیں.
تو عوام میں تو وہ سمجھتے ہیں وہ سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں, سب سے زیادہ ووٹ لینے والے تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ہیں. خان صاحب تو اپنے آپ کو کچھ اور بھی سمجھتے ہیں, خان صاحب تو اپنے آپ کو کوئی اور الگ مخلوق بھی سمجھتے ہیں, اور یہ بات بالکل نہ, میں اس چیز کے اوپر بالکل بار بار سوچتا ہوں کہ یار یہ جو لوگ ہیں جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں, ان کو حقیقت کیوں نہیں, ان کے سامنے آپ رکھ دو کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ بلیک اور یہ وائٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں دونوں ہی وائٹ ہیں, خان صاحب کا بلیک تو ہے نہیں نا, مطلب کہ کالا کچھ ان کا ہے ہی نہیں, وائٹ ہے سب کچھ. تو مطلب کہ اب ان کو بندہ کیا سمجھائے, اب ان کو بات کریں تو آگے سے وہ بات نہیں سنتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا, آپ کی بات بالکل اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن کیا ہمارے جو گزشتہ جو حکومتیں رہی ہیں, کیا ان کی کارکردگی اور ان کی یہ تمام تر جو پالیسیز جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے یہ بیانیہ جو ہے وہ اس کو اپنایا, اور عوام جو ہے اب ان کے ساتھ مل رہی ہے اور جڑی ہوئی ہے, اور خان صاحب کو جو ہے مینڈیٹ بھی دیتی نظر آتی ہے جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, تو کیا یہ قصور صرف خان صاحب کی اس نیریٹو کا تو نہیں ہم ڈال سکتے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹس نے کس طرح پریشرائز ہو کر ایک بیرونی جو پاورز ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے اعلیٰ کار بنے بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ حقیقت ہے, پاکستان کی سیاسی حقیقت رہی ہے. لیکن آج کیونکہ 2022 اور نیا دور جس کی ہم بات کرتے ہیں, اب انٹرنیشنل پالیٹکس بھی جو ہے کافی ایک ڈیفرنٹ پالیٹکس ہے, کیونکہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں, خاص طور پہ جو افغانستان سے یو ایس فورسز کا, نیٹو فورسز کا جب انخلا عمل میں لایا جا چکا ہے, تو اس صورتحال میں, موجودہ صورتحال میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اس میں پاکستان کی جغرافیائی جو جیو اسٹریٹجک جو پوزیشننگ ہے, اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا, ان کا تقابلی جائزہ لینا اور ان کی کمپیریٹیو انالیسس بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا جو ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے اس تمام تر صورتحال کو وہ پاکستان کو ملائن کرنے کی بھرپور کوشش کیے ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم ان کی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ تو بڑی بہترین کارکردگی سے, چاہے ہم ان کو جو بھی کہیں, وہ اپنے عوام کے لیے تو وہ سب کچھ, وہ پالیسی میکنگ, وہ ساری کی ساری اسٹریٹجی اور وہ سارے کے سارے جو لانگ ٹرم پلانز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. عام آدمی وہاں پہ جو ہے غالباً پاکستان کی نسبت کچھ بہتری دیکھ رہا ہے. انڈیا کی بات کریں, انڈیا سے ہمارے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں, انڈیا ہمیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا, انڈیا کے ساتھ معاملات ہمارے بچپن سے, مطلب کہ جب سے ہم پیدا ہوئے 75 سال ہو گئے پاکستان کو پیدا ہوئے, ہم پاکستانی, ہم پیدا ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں, ہم نے تب سے انڈیا کو اپنا دشمن اور انڈیا نے ہمیں اپنا دشمن سمجھا. انڈیا نے ہر وہ کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرایا جائے, لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ان کے اندرونی, ان کے اندر بھی احتجاج ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی جو ہے معاملات ایسے چلتے ہیں, لیکن وہ اپنی مائنڈ کو, اپنے اسٹریٹجی کو وہ صرف اب فوکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں پنجاب کے اندر حکومت تھی جی, سدھو جو ہیں ان کے, ان کی حکومت تھی, اس کے بعد پھر ان کے پنجاب کے پرائم منسٹر ہے, اس ٹائم ان کے اندر جو پنجاب کے ان کے مطلب ورکنگ ان کے ڈیولپمنٹس کام ہو رہے تھے, وہ گورنمنٹ نے آ کے اس کو کنٹینیو کیا اور انہوں نے بتایا, اور اس نے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ ہمیں جو ہے اگر حکومت ملی اور مجھے یہ چانس ملا تو ہم وہی پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے اور انہی کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی جب حکومت چینج ہوتی ہے تو پھر ان کے کام کو روک دیا جاتا ہے کہ کہیں اس کا کریڈٹ وہ نہ لینا شروع ہو جائے. ہم لوگوں کے اندر دیکھیں بات بڑی, تو پھر کون سوچے گا اس عوام کا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ملکی کے, وہ جو گزشتہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کی یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اسی پیس کے ساتھ اور اسی تمام تر زیل اور زیسٹ کے ساتھ, اسی طاقت کے ساتھ وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ملک میں یہ ایک انفارچونیٹ بٹ حقیقت تو یہی ہے کہ تمام تر جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے, اور عوام جن کو پہلے بتایا گیا ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے یا ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے کہ جی یہ ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کی موجودہ اور آئندہ جو زندگی ہے اور جو حقیقت ہے اس میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا, تبدیلی آ جائے گی, ملک خوشحال ہو جائے گا. لیکن جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر یہ سب سے بڑا بوگس جو ہے وہ پلان تھا, اس کی کوئی عوامی جو ہے وہ کوئی توجیہ بنتی نہیں ہے. تو یہ کون دیکھے گا, اور ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم کیسے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں یا کیسے چوز کر سکتے ہیں بٹوین ٹو ایولز اور مے بی اے لیسر ایول. رحیل صاحب دیکھیں اس ملک میں نا, خاص طور پہ پاکستان پہ, ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستان کے حالات کے اوپر بات کریں, اور پاکستان کے حالات ہی خراب ہے اس ٹائم.
ہم جتنا مرضی باقی ملکوں کو صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں جی فلاں کے حالات بھی اسی طرح خراب ہیں, فلاں کے بھی یہی مسائل چل رہے ہیں. ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں, امریکہ بھی قرضہ لے چکا ہے بھائی, ٹھیک ہے وہ لے چکا ہے, امریکہ کو دیکھو وہ ہے کہاں پہ, وہ اس کے بغیر جو ہے جو ان کے مطلب کہ اب زیر سایہ ہیں وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے نا امریکہ کے بغیر. اور دوسری دیکھیں پاکستان کے اندر پروجیکٹس, پاکستان کے اندر یہ معاملات کیوں اگلی حکومت نہیں اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے. دیکھیں جب تک ہمارے مسلمان ہیں, ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ منافقت بہت بڑی یعنی کہ سمجھ لے کہ گناہ ہے, گناہ سمجھا جاتا ہے, منافق نہیں ہونا چاہیے انسان کو. ہم لوگوں کے اندر, پاکستانیوں کے اندر, یا اس طرح کے جو لیڈران ہیں ان کے اندر قوت برداشت نہیں ہے, ان کے اندر جو ہے کسی کو خوش دیکھنا, ان کے اندر کسی کو اس جگہ پہ جانا دیکھنا گوارا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر میں آپ کو کوئی بات کہوں گا یا پھر ہم کسی جگہ پہ بیٹھیں یا کسی بھی جگہ آپ اس کو سینس میں لے لیں, کوئی کام ہوتا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کریڈٹ تو خضر لے کے جائے گا تو میں اس کو کیوں اس کو کنٹینیو کرنے دوں. مطلب کہ یہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے. اور جو یا خاص طور پہ سیاست میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سیاست میں یہ چیزیں ہمیشہ سے ایگزامپل بن چکی ہیں کہ کسی بھی پچھلے کو اب دیکھیں خان صاحب نے پناہ گاہیں شروع کی, اب یہ بہت مہینے تک 2 مہینے تک خبریں چلتی رہی کہ پناہ گاہیں کو بند کر دیا گیا جی, پناہ گاہوں کو, لیکن وہ خبریں بے بنیاد تھی, کسی حد تک کیا گیا ان کو, لیکن اس طرح سے نہیں. پھر سی پیک کے اوپر لگایا گیا جی, وہاں پہ جو لگائے گئے تھے ان کے جن کو بھی باہر بھیجا گیا ہے, نام ان کا ذہن سے نکل گیا, جو سی پیک کے چیئرمین بھی تھے, تحریک انصاف کے دور میں آرمی سے ریٹائرڈ بھی تھے وہ, تو وہ ان کو بتایا گیا کہ وہ پیسے لے کے جو ہے نا چلے گئے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ مل کر, انہوں نے بڑا اچھا خاصا جو ہے نا مال بنایا تھا. تو مطلب کہ دیکھیں چانس ملنا چاہیے بس, ہم لوگوں کو کچھ مل جائے کھانے کو اور ہم کھانے کو دوڑ پڑتے ہیں, یہ نہیں کہ باقی کچھ کھائیں یا نہ کھائیں. کرتا ہوں کہ پاکستانی انفارچونیٹلی ہماری جو سیاست رہی ہے اور ہماری جو ایک جنرل بھی پاکستانی ہم قوم کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہم اپرچونسٹ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے موقع کی تلاش میں, لیکن وہ موقع جو پاکستان کے عام شہری, ایک پاکستان کے عام عوام کو ملنا چاہیے, وہ موقع کب ملے گا, ہم تو یہ بات کرتے ہیں. صورتحال کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا ایسا فقدان ہے جس میں ایک پاکستان سیاسی طور پر ایک ایسے بھنور میں پھنسا ہے کہ جس کی کوئی ہمیں راہ باہر نکلتی نظر نہیں آ رہی. اور اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے اور ہم یہ خضر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو بھی جو بنیادی طور پہ ایک پارٹی یا ایک حکومت جو کچھ منصوبہ جات شروع کرتی ہے, وہ عوامی منصوبہ جات بتائے جاتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تقدیر بدل دیں گے. ہاں تقدیر بدلتی ہے, وہ حکومت جو ہے وہ بدلتی ہے, سیاسی پارٹی ایک جاتی دوسری آتی ہے, لیکن عوام وہیں بیٹھے منتظر ہیں اس تمام تر ترقی کے, خوشحالی کے اور اس استحکام کے جو سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ پاکستان بہت عرصے سے ڈھونڈ رہا ہے. تو کون, خضر مجھے بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں کون دے گا؟ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں. جی جی پلیز کیجیے. میرے نا ذہن میں سوال آ رہا ہے, آپ نے بات کری تھے نا کہ عوام ترقی چاہتی ہے, وہ ڈیولپمنٹ چاہتی ہے, عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمیں کیا آؤٹ پٹ ملتی ہے. آپ کی نظر میں عوام, ہمارے پاکستان کی عوام کو اس ٹائم کیا ضرورت ہے, مطلب کہ ان کو کیا چاہیے, حکومت کو کیا, ان کو ایک ایسی چیز یا ایسی کچھ چیزیں, ایسے ترقیاتی کام جس سے ہمیں لگے کہ ہماری عوام کو جو ہے وہ سب کچھ مل رہا ہے. دیکھیں سب سے بنیاد آپ نے سوال جو کیا, میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ سیاسی استحکام جس کی جو کسی بھی ملک کی, کسی ریاست کی معیشت کو اور اس کی اکانومی کو سسٹین کرنے میں جو بیرونی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے کسی ملک میں, جہاں پھر فورن انویسٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پھر پاکستان کی جو عوام جو بے روزگار ہیں کچھ روزگار کے مواقع آتے ہیں, یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ملک کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ ایک باقاعدہ ایک اچھی رفتار سے دوڑتا ہے. تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے جو اوپر سے لے کے, جب وہ پاکستان کی حکومت ہے تو حکومتی سطح سے لے کے وہ پاکستان کی عوام تک آہستہ آہستہ, جس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں, وہ آتا ہے اور عام عوام کی زندگی کسی قدر بہتر ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر جو ہے ہم تمام تر بحث کرتے ہیں, بیٹھ کے چرچا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں اور ان کو کیا ملنا چاہیے. سب سے پہلے سیاسی استحکام جس سے جڑا ہوا ہے وہ معیشت اور معاشی استحکام, جو کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے اس کے تمام تر جو ہیں ان کی تمام تر چیزوں کو باقاعدہ سے طریقے سے چلانے کے لیے اہم ہے. تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ اہم تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ بنیادی چیز, وہ بنیادی حق جو ایک سٹیزن, ایک شہری کے طور پہ پاکستانی چاہے گا, وہ سب سے پہلے تو یہی ہے.
اس کے بعد ہم بہت بڑی لسٹ ہے ویسے بات کر سکتے ہیں مزید اس کے اوپر, لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک عام زندگی, جس کو عام زندگی سے مراد میرا یہ ہے کہ جو نارمیلٹی آف لائف ہے وہ کسی قدر وہ واپس آ سکے اپنی اس فارمیشن پہ جو ہم نے غالباً کچھ ایک دہائی یا اس سے کچھ مزید ایک دہائی ہو گئی ہے اب تو غالباً, اور دہائی ہی دیے جا رہے ہیں, اور عوام بھی جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں نظر آتا, بلکہ خان صاحب جب بات کرتے ہیں ان کی, اور انفیکٹ اگر ہم جب بات کریں خان صاحب کے علاوہ بھی جو باقی ساری بڑی پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کی بھی, تو وہ بھی صرف ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ایک بال ہے اس کو تھرو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب تمہاری باری ہے تم بولو, لیکن کوئی کانکریٹ بات ہمیں نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی میری تمام تر جو نظریں ہیں وہ جڑی ہیں اعلیٰ عدلیہ اور چیف جسٹس صاحب پہ, اور وہ کہتے ہیں جی آپ ہی وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ خان صاحب کو اب نظر آئی ہے. دیکھیں وہ اعلیٰ عدلیہ تو نظر میں تو تھی, لیکن اس کا استعمال اب کیونکہ ضروری ہو گیا کیونکہ باقی سارے در بند ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کے لیے اعلیٰ نہیں تھی اس ٹائم, وہ نون لیگ کے لیے اعلیٰ تھی. دیکھیں خان صاحب کے لیے اب اعلیٰ ہوئی ہے. آپ کا جو میرے خیال ہے اشارہ ہے وہ اس طرف ہے جب وہ رات کو 12 بجے جو ہے وہ یہ اعلیٰ عدلیہ کے دروازے کھولے گئے تھے, اور وہ سب جانتے ہیں بے شک, لیکن آپ بھی اور دیگر بھی میرے کچھ دوست احباب ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں اور نشست ہوتی ہے تو اس میں وہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ جی یہ 12 بجے کھلنے والا کیا چکر ہے اور مجھے بتائیے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. تو غالباً ہمیں اس پہ تھوڑی سی ایک نظر ڈالنی چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے اس وقت ملک جس طرح ایک لیڈرشپ کی ایک عدم موجودگی میں ایک عدم استحکام کا جو نشانہ بنا ہوا تھا, ایک شکار تھا, اس وقت انتہائی ضروری تھا کہ ایگزیکٹو یعنی کہ مقننہ اس کے لیے, اس کی بحالی کے لیے اور ریٹ آف سٹیٹ کو قائم رکھنے کے لیے غالباً, کیونکہ ایک اور سٹیٹ کا پلر جو ہے جو جوڈیشری ہے, عدلیہ ہے, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور آئینی طور پہ کیا, اور وہ باقاعدہ کسی غیر آئینی جو ہے شک کو شامل کیے انہوں نے جو کیا, غالباً وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. ہاں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ مزید جو ہونا چاہیے تھا, جو ہوتے رہنا چاہیے, غالباً وہ اس کی کمی ہے. وہ کبھی کبھی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ آن ہو جاتا ہے اس کا بٹن, اور پھر جب اس کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو اس کو آف کر دیتے ہیں. تو اب یہ کب آن ہوگا یا اس کی کیا ضرورت خان صاحب کو پیش آئی جس کو آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ گڑھے مردے اگر نہ نکلوائے مجھ سے تو بہتر ہے. اور یہ جو آپ بات کریں کہ 12 بجے رات والی, 12 بجے نو ڈاؤٹ کہ میں فزیکلی وہاں پہ نہیں تھا اسلام آباد, بہت دنیا تھی, میں نہیں تھا نا, لیکن میں وہاں پہ تھا. ٹھیک, میں نہیں تھا لیکن تھا وہاں پہ میں. مطلب یہ جو پہیلی ہے اپنے ناظرین کو بھی میں کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا ان کے لیے بھی ذرا آپ یہ کھول دیں. گڑھے مردے نکالے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ چیزیں اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, عدالتیں کیوں کھلی, اور میں یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایویڈنس ہیں, میرے پاس پتہ ہے. جسٹ فار دی سیک آف ریفرنس ضرور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے, کیونکہ یہ ساری جو کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں وہ سارا اس کا دیکھیں نا سر, جب بچہ ضد کرنے بیٹھ جانا تو کسی بڑے کو انوالومنٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ضد کریں کہ نہیں جی میں نے اسکول نہیں جانا, تو آپ کو پھر بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ بچہ جاؤ. دیکھیں پہلے تو بچے کو جب اسکول نہیں جا رہا ہوتا, میری نظر میں, آپ کی بھی نظر میں, جب وہ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا پہلے اس کو پیار سے لاڈ سے پچکار کے کہا جاتا ہے کہ چل بیٹا کوئی نہیں چلا لے. لیکن ایک خاص حد کے بعد میرے خیال ہے جو سربراہ ہے اس گھر کا, وہ اس کے کان سے پکڑ کے اس کو اسکول تک چھوڑ کے آتا ہے. یہ میری کم از کم زندگی میں تو یہ حقیقت ہے. اب آپ بتائیے اگر کوئی ڈفرنٹ بات ہے تو. نہیں ڈفرنٹ نہیں ہے, بات تو سیم ہے. دیکھیں نا کہ جب آپ کو بھیجنے, ٹھیک ہے آپ اسکول پہلا دن ہے, آپ نے جانا ہے, مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اب گھر سے باہر چلے جانا ہے, مجھے گھر سے باہر بھیج رہے ہیں اب کسی جگہ پہ, اور اس میں میرے جو ہے نا دادا مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اب شامل ہیں, تو پھر وہ 10 بجے وہ کہتے ہیں کہ چلو اب نکلو, اب 10 بھی بج گیا, مطلب آپ کا مطلب کہ 12 بج گئے تھے, کوئی نہیں 10 بھی بجے تو چلے جاؤ, مطلب کہ 12 بجے ان کو آنا پڑا تھا. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں, میں اب پتہ نہیں ایسے کہہ جاؤں گا تو مسئلے بن جائیں گے. دیکھیں کہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان اپنے اندر رکھے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ بہت ہی کنٹرول, مطلب کہ حساس معاملہ ہے اس رات والا, اس دن 2-3 دن حساس تھے, لیکن اس کے اوپر بات کرنا بہت سے لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے, لیکن میرے پاس جو ہے اس دن کے مطلب کہ صحافی ہیں, میں نے بھی سوچا ہوا کہ ایک دن میں بھی بڑا صحافی بنوں گا, تو میں نے بھی کچھ چیزیں جو ہے کلیکٹ کی ہوئی تھی, مطلب کہ تھے. ہم بھی کہیں بات کریں گے تو کوئی ہم سے بھی پوچھ سکتے کہ بھائی ثبوت دکھاؤ, ایویڈنس, کوئی بات کسی اتھینٹک وے سے کرو. دیکھیں ہمارا اور باقی سب کا جو فرق ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تحقیق, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہوتے ہیں. وہ وے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ وے دینے والے اور وے کو قائم رکھے, ان کو مطلب کہ زندہ رکھے اور ان کی عمر کو دراز کرے.
تو لیکن اس دن جو ہے نا جو عدالتیں کھلی ہیں 12 بجے اور خان صاحب نے اب آ کے عدالتوں کو زندہ آباد احتساب، اس دن تو ہے نا بس مطلب کہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ دادا کو بھی کہتے کہ تو مجھے، تو مطلب کہ بس کہ میں اب مجھے اب نا مزید اس میں دلدل میں لے کے جا رہے ہیں، میں بہت کچھ جو ہے نا دیکھیں ہم آپ کو دلدل سے باہر نکالتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ ابھی پروڈیوسر صاحب بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پروگرام کا وقت جو ہے وہ آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو ذرا کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن اتنا بتا دوں صرف چھوٹی 30 سیکنڈ کی بات اتنا بتا دوں کہ اگر سمجھنے والے سمجھ آئیں گے تو بہتر ہے کہ خان صاحب مطلب کہ وہ 12 بجے عدالتیں کھلنا اور اس میں دیکھیں نا کہ ضد کتنی ہوگی اور ضد کے بعد پھر کس طرح سے ان کو جو ہے وہ مطلب کہ کہا گیا ہوگا کہ بھائی بس ہن بس جاؤ ہن. وہ ایک شعر ہے جس میں کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو آگے وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ہوتی جب، تو پھر انسان جو ہے وہ ایسی صورتحال میں ایسی کشمکش میں ہر طرف جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے میرے خیال سے پھیلاتا ہے اور وہ ہر طرف دیکھتا ہے. ناظرین ہماری پروگرام کا وقت کیونکہ ابھی محدود اور ختم ہونے والا ہے، تو ہم اپنی اس موجودہ صورتحال کو اور اپنی اس گفتگو کو اس کے اوپر پیشکش جو ہم نے کی اس کے اوپر ہم ایک سمرائز اگر ہم اس کو کریں تو غالباً کوئی تبدیلی، کوئی واضح ڈیولپمنٹ ابھی ایز سچ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے. وہی تمام تر پرانی جو ریٹریکلز ہیں، وہی تمام تر جو بیانیاں ایک پارٹی کی طرف سے اور ایک لیڈرشپ کی طرف سے ہے اگینسٹ وہ لیڈرشپ جو کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کی موجودہ جو حکومت ہے قائم، ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت ابھی فی الحال ظاہراً تو نظر نہیں آ رہی. اور خان صاحب نے جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے جتنے بھی راستے تھے وہ بھی غالباً ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں بڑے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، انٹرو آپ ایکسٹرو کر رہے ہیں، بات کرنا نہیں چاہ رہا، مجبوراً کرنی پڑی، برداشت ہو رہا کہ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بڑا سرپرائز دینے والے ہیں خان صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے ملنے والے ہیں. دیکھیں سرپرائزز جو ہیں وہ فل آف سرپرائزز ہیں خان صاحب. ویسے تو جیسے ابھی ہم نے خضر آپ نے بھی بات کی کہ خان صاحب نے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرویو ہے جو ایک نجی ٹی وی کو خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی جنہوں نے یہ تمام تر ان حالات و واقعات سے اور میجر جنرل فیصل کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ ایک چینل بنے اور انہوں نے جو کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی ایک رہنما ہیں اور بہت دیرینہ دوست ہیں خان صاحب کے بڑے پرسنل، تو انہوں نے سعید صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں روکڑی صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو خرم روکڑی صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ اس تمام تر جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی اور ایک چینل قائم تھا اس کے اوپر سے اس پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتر ہو رہی تھیں تاوقت یہ کہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا. اس کے بعد بھی یہ تمام صورتحال تھی کہ خان صاحب جو ہے ان کو بار بار اپروچ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ایسی صورتحال قائم نہ ہونے دی جائے کہ جس سے ملک کے ادارے اور لوگوں انسان جو جڑے ہیں ان کا وقار مجروح ہو. ناظرین اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.